افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے دنیا میں جتنی بھی عبادت ہوتی ہے، دنیا میں جتنی بھی پرستش ہوتی ہے، اس کا لائق صرف پروردگار عالم کی ذات ہے، اور مانگنا بھی اسی سے ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے مدد طلب کرنا ہے، یہ عین توحید ہے۔ لیکن اس توحید کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کسی ایسی ہستی کو پروردگار عالم کے سامنے پیش کریں وسیلے کے طور پر، جس کے ذریعے سے ہم استعانت طلب کریں، یہ توحید ہے۔ اس پہ ابھی میں آپ کو حدیث سے، پیغمبر کی سیرت سے مثالیں دوں گا۔ یہ توحید ہے کہ ہم فرض کریں یا علی مدد کہتے ہیں، اصولی طور پر ہم کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، لبیک یا حسین مدد، یا علی مدد، یا ابو الفضل العباس، یا باب الحوائج، یا امام موسیٰ کاظم، ہم کہتے ہیں نا، اصولی طور پر کہتے ہیں۔ اس پر بھی غور کریں، یہ یا علی مدد کہنا حقیقت میں علی کو آپ وسیلہ بنا رہے ہیں، نہ کہ علی سے مانگ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس سے خود علی نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ کسی غیر اللہ سے سیدھا مستقیم مدد طلب کرنا درست نہیں ہے، یا ائمہ کی سیرت نہیں ہے۔ یا علی مدد کہنا اصل مراد یہ ہے، اے علی، اے مولا علی، اے امیر المومنین، کیونکہ پروردگار عالم کے نزدیک آپ کا رتبہ بڑا ہے، آپ کا مقام بلند ہے، آپ ایک عظیم ہستی ہے جو پروردگار عالم کے نزدیک مجھ سے تو زیادہ آپ قریب ہے، میری حیثیت نہیں ہے، میں گناہگار ہوں، لہٰذا میری مدد کے لیے آپ میرا وسیلہ بن۔ یہ عقیدہ توسل ہے۔ توسل سے مراد یہ نہیں کہ میں سیدھا جا کے مثلا میں امیر کبیر سے سیدھا مانگوں، میں شاہ سید محمد نور بخش سے مانگوں، یا جو ابھی ہمارے یہاں پاکستان میں جتنے بھی اولیاء کے مزارات ہیں، جیسے سید علی ہجویری، داتا گنج بخش ہے، یا دیگر جو مزارات ہیں، ان ہستیوں کو ہم وسیلہ قرار دیتے، اور یہ وسیلہ قرار دینا پیغمبر کی سیرت سے ثابت ہے۔ میں ابھی آپ کے خدمت میں مثال بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن حنیف روایت کرتے ہیں، مزے کی بات ہے یہ روایت، یہ واقعہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے۔ ہمارے بعض دوستوں کو آج کل نور بخشیوں میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہر چیز صحیح ستہ سے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح ستہ کی ہر حدیث ہمارے لیے معیار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ حدیث کا معیار کتب نہیں ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ صحیح ستہ کی حدیثیں صحیح ہے باقی حدیثیں غلط ہے؟ حدیث کا معیار، حدیث کی اپنی کسوٹی ہے، اپنا معیار ہے، اپنا پیمانہ ہے۔ حدیث کا صحیح ہونا، حدیث کا متواتر ہونا، حدیث کا سلسلہ سند صحیح ہونا، راویوں کا صحیح ہونا، یہ معیار ہے، نہ کہ کتاب معیار ہے۔ آپ کو بخاری میں بھی ضعیف حدیث ملے گی، لہذا صحیح ستہ ہمارے لیے کوئی معیار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بلکہ حدیث کے معیار کے لیے حدیث کے اپنا علم حدیث، علم درایا، علم رجال، اس کے نزدیک صحت حدیث پہ بات کی جاتی ہے۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، اور عمومی عوامی مجلس میں کرنے والی فائدہ مند گفتگو بھی نہیں ہے، یہ علمی محفل میں ہونے والی گفتگو ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، جو روایت، جو واقعہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے جو صحیح ستہ میں سے ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جو امام احمد ابن حنبل کی تصنیف ہے، ان کی کتاب ہے المسند، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن حنیف کہتے ہیں ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا، اور مزے کی بات، اس حدیث کو جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہوا، اس واقعے کو، وہ توسل اور شفاعت والی کتاب میں انہوں نے بھی اس میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک شخص آیا، نابینا تھا، اس کی بینائی چلی گئی تھی، ہم نہیں کہتے اندھا، یعنی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ آیا، اس نے پیغمبر سے عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی دعا فرمائے، میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، مجھے دیکھنے کے میں قابل ہو جاؤں۔ پیغمبر نے اس کو ایک دعا کا حکم دیا، دعا پڑھوایا، اس دعا کا مفہوم یہ ہے، میں پوری دعا نقل نہیں کروں گا، دعا کا مفہوم یہ ہے، پروردگار عالم تیرے نبی کا واسطہ کہ تو میری بینائی ٹھیک کر، میری بینائی واپس کر۔ اور اس کی بینائی ٹھیک ہو گئی، اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، اس کو نظر آنے لگا۔ یہ پیغمبر نے خود حکم دیا، پیغمبر نے اپنی نبوت کو، اپنی رسالت کو، اپنی شخصیت کو، اپنی ہستی کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا دعا کی قبولیت کے لیے۔ اس کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت اسد کی جب وفات ہوئی، فاطمہ بنت اسد آپ میں سے اکثر جانتے ہیں، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی والدہ ماجدہ، فاطمہ بنت اسد کی جب وفات ہوئی تو پیغمبر نے ان کے لیے خصوصی طور پر اپنی ابا کفن کے طور پر دیا، کفن کے طور پر دیا،
اور فاطمہ بنت اسد کو جب قبر میں اتارا تو پیغمبر نے دعا کی، پروردگار تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس فاطمہ جو میری مانگ کے تو مغفرت فرما، اس کی شفاعت۔